سعودی عرب پر حملے شروع ہو گئے۔ محمد بن سلمان نے فوج کو بڑا حکم جاری کر دیا۔ پاکستان کی مدد سعودی عرب کی ضرورت بن گئی۔ سعودی عرب کی فوج کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محمد بن سلمان کا دشمنوں کے خلاف بڑا ایکشن لینے کا اعلان۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شاہ سلمان نے راحیل شریف کو شاہی محل میں بلا لیا۔ پاکستان کی فوج سعودی عرب روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب اس وقت حملوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور کیسے پاکستان اب سعودی عرب کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، سعودی عرب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سعودی عرب کے دشمنوں نے محمد بن سلمان کا جینا حرام کر دیا۔ پاکستان کی فوج کو سعودی عرب میں روانہ ہونے کا حکم۔ شاہ سلمان نے راحیل شریف کو بڑا ٹاسک دے دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے۔ سعودی عرب نے عمران خان سے مدد مانگ لی۔ پاکستان کی فوج نے شاہ سلمان کو بڑی آفر کر دی۔ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ سعودی عرب کے ولی عہد کی جانب سے جاری کیے جانے والے حکم نے عرب ممالک کو لرزا کر رکھ دیا، کیونکہ سعودی عرب میں سیکیورٹی نیشنل سینٹر نے سائبر حملوں سے متعلق ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سائبر سیکیورٹی نیشنل سینٹر نے متنبہ کیا کہ کمپنیاں اپنے سسٹم اپڈیٹ کر لیں، بصورت دیگر سائبر حملے ہو سکتے ہیں۔ سینٹر نے 2 سعودی کمپنیوں کا نام لیتے ہوئے انہیں خصوصی طور پر اپنی ویب سائٹ کے سرورز کو اپڈیٹ رکھنے کا کہا ہے، کیونکہ سائبر کے بڑے حملوں کے امکانات ہیں۔ سائبر سیکیورٹی نیشنل سینٹر کے مطابق ہیکرز ویب سائٹ میں خامیاں تلاش کر کے ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ سینٹر نے بتایا کہ سرورز اپڈیٹ نہ ہونے کی صورت میں ہیکرز محفوظ فائلوں میں ترمیم کے علاوہ دیگر خفیہ رازوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے احتیاط اپنائیں۔ کمپنیوں کو مشورہ دیا گیا کہ سینٹر کے انتباہی پیج کو بھی فالو کرتے رہیں تاکہ نئی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ دوستو، حالیہ دنوں میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر پاکستان نے جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کو پاکستان کا سفیر سعودی عرب میں تعینات کیا، جبکہ دوسری جانب 2 دن پہلے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر ایک بڑا میزائل حملہ اتحادی افواج نے ناکام بنایا ہے، اور کچھ دن پہلے بھارت کی جانب سے تیل کی قیمتیں بڑھانے پر بھی سعودی عرب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ دوستو، ان تمام معاملات کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ دوستو، اس کے بعد پاکستانی بحریہ کے سربراہ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہونے والے میزائل حملے کی۔ یاد ہوگا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والا حملہ کوئی غیر معمولی حملہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی حوثیوں کی جانب سے کافی مرتبہ حملے کیے جا چکے ہیں، لیکن ریاض شہر میں ہونے والا یہ حملہ غیر معمولی ہے۔ ابھی تک حوثی باغیوں کی جانب سے اس میزائل حملے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی گئی۔ تو ناظرین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو سعودی عرب کو جنگ میں دھکیل کر ایک مشکل میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ دوستو، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ریاض شہر میں ہونے والے حملے سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، کیونکہ حملوں کی شدت اتنے شہر چھوڑ کر ریاض شہر تک پہنچ سکتی ہے، تو یہ ڈرون حملے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب سعودی ولی عہد اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ترلے منتوں پر اتر آیا ہے۔ دوستو، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سفارتی لحاظ سے زیادہ حفاظتی بنیادوں پر ہیں۔ جنرل بلال اکبر کی سعودی عرب میں موجودگی ولی عہد کو آنے والے خطروں سے آگاہی کے حوالے سے بھی ضروری ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے گرد جو شکنجہ کسا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی قوتوں نے سعودی عرب کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ دوستو، ادھر دوسری جانب جب سے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آنا شروع ہوئے، ان کا سب سے زیادہ خیر مقدم بھارت نے کیا، کیونکہ ان تعلقات کی وجہ سے پاکستان کا کاؤنٹر کرنے کا راستہ صاف ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نریندر مودی کی بھرپور کوشش بھی تھی کہ پاکستان کی جگہ بھارت کے اور وہ تمام تر معاہدے جو پاکستان اور سعودی عرب میں موجود ہیں وہی بھارت کے ساتھ کیے جائیں۔ ایک طرف تو عرب ممالک اور پاکستان میں اسرائیل کو لے کر کشیدگی بہت زیادہ ہے، جس سے عرب بھی اتنا ہی پریشان تھے جتنا کہ پاکستان، کیونکہ یہ ممالک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک کثیر تعداد سعودی عرب میں ملازمت پیشہ ہے، جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ لیکن اگر سعودی عرب کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستانی افواج سعودی عرب کے دفاع میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور جنرل بلال پاکستان کے نئے سفیر کی حیثیت سے جہاں پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔
دوستو اب بھارت کے عمل دخل کے بعد جہاں حالات کشیدہ ہیں اور اس تمام صورتحال میں دونوں جرنیلز کا ایک اہم کردار اور موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال بھارت کے آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور یہ بھارت کا پہلا آرمی چیف تھا جس نے سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اس دورے کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا اور سعودی عرب نے اس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس کے بعد موصول ہونے والی اطلاع سے پتہ چلا کہ بھارتی آرمی چیف نے اپنے دورے کے دوران سعودی عرب کو بھارتی مسلمان فوج آفر کی جس کو حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے لیے معمور کرنے کا کہا گیا۔ اس آرمی چیف کو جس فوجی اسکول کا دورہ کروایا گیا وہاں پر موجود تمام تر فوجیوں کی تربیت بھی جنرل راحیل شریف نے کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دورے کے دوران بھارتی آرمی چیف کو اس آرمی اسکول میں جس قدر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا وہ بہت ہی باعث شرمندگی تھا۔ سعودی عرب نے بات اچھے سے جان چکا تھا کہ اب سعودی عرب میں بھارت کی کوئی جگہ نہیں ہے اور پاکستان کے بغیر سعودی عرب کا گزارا ناممکن ہے۔ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے جنرل بلال اور راحیل شریف نے ایسا زبردست اقدام کیا کہ بھارت کا ایک بار پھر سے یہاں پر منہ کی کھانی پڑ گئی۔ دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے خلاف ہر وقت سرگرم بھارت کو سبق سکھانے کے لیے جنرل بلال اور راحیل شریف کی تائید کرتے ہوئے سعودی عرب اور روس نے مل کر تاریخی اقدام کیا ہے۔ ان کے اس فیصلے میں 13 مزید ممالک بھی میدان میں آ گئے۔ جنوری 2020 میں بھارت اپنی خام تیل کی ضروریات کا 20% حصہ سعودی عرب سے پورا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی دسمبر میں بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب نے بھارت کو تیل کی سپلائی کم کر دی۔ اب یہ مقدار 20% سے کم ہو کر 17% تک رہ گئی ہے اور اس کے بعد سعودی عرب اور روس نے بھارت کو ایسا جھٹکا دے دیا جس کے بعد بھارت کی معیشت کے تباہ ہونے کے امکانات روشن ہو گئے۔ بھارتی حکومت اس بات کی فکر میں مبتلا ہے کہ اپنی معیشت کو کریش ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ مودی حکومت کے لیے یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ اوپیک میں شامل ممالک نے تیل کی پیداوار میں کمی کر دی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کرونا وبا کے بعد بھارت کی معیشت جو بحالی کی جانب گامزن تھی اسے ایک بار پھر فل سٹاپ لگا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے بھارت کے قدموں کے نیچے سے قالین کھسکا کر اسے جواب دیا ہے۔ تاریخ اوراق میں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کے موقف کو تازہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس عالمی مسئلے کا تقاضا ہے کہ اس سے وقت کی گرد ہٹائی جائے اور عالمی فورمز پر اسے پوری توانائی سے اٹھایا جائے۔ کیا پہلے ایسا کیا جا رہا تھا یا نہیں؟ اس بحث سے قطع نظر مستقبل کی کشمیر پالیسی میں زیادہ تحرک اور توانائی کی ضرورت ہوگی۔ اس تناظر میں پاکستان کی جانب سے جاری کیا جانے والا نیا سیاسی نقشہ بڑی حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عالمی اور علاقائی فورمز میں اس سیاسی نقشے کو زیر بحث لایا جائے اور پاکستان کے سفیر اس کا پرزور دفاع کریں۔ اس موقف کی حمایت میں دلائل کا کافی وزن موجود ہے، مگر یہ دلائل خواہ کس قدر ہی وزنی کیوں نہ ہو اس وقت تک غیر مؤثر ہیں جب تک دنیا کے معتبر فورمز پر انہیں زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوگا۔